آج نصیحت کے موتی جو ہم نے آپ کو بتانے ہیں آج کے دور حدیث میں، وہ ہے جی علم اور عالم کا مرتبہ۔ اس کا علم اور عالم کا مرتبہ۔ بڑی توجہ اور محبت سے ذرا سنتے جانا، کیونکہ اس میں ایک لعین کا ذکر ہوا ہے اور وہ ہے شیطان مردود۔ ایمان والیوں، ایک ایماندار عالم کے پاس شیطان انسانی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور اس کو کسی طرح راہ راست سے بھٹکانے کے لیے، ہٹانے کے لیے کہنے لگا، اور وہ اس ایماندار عالم سے آ کے 23 سوالات کرتا ہے۔ کون؟ شیطان، جو انسانی روپ میں آتا ہے۔ کتنے سوال کرتا ہے؟ 23، یعنی کہ 23 کوسچنس آ کے وہ ابلیس شیطان کرتا ہے انسانی روپ میں۔ چلتے ہیں ذرا دیکھتے ہیں۔ شیطان کہتا ہے، چونکہ اس کی نیت تھی کہ وہ اس ایماندار عالم کو راہ راست سے ہٹائے، اس کو بھٹکائے، تو کہنے لگا، حضور والا چند سوال میں نے آپ سے پوچھنے ہیں، آپ بتائیں گے؟ تو اس عالم دین نے کہا، ضرور بتاؤں گا، آپ سوال کرو۔ تو چند سوال جو اس نے 23 سوالوں پر مشتمل کیے وہ آپ کو میں بتا رہی ہوں۔ شیطان ابلیس علیہ نے پہلا سوال یہ کیا کہ وہ کون ہے جو دو نہیں ہو سکتا؟ وہ کون ہے جو دو نہیں ہو سکتا؟ تو ایماندار عالم نے جواب فرمایا، وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ہے، وہ دو نہیں ہو سکتا۔ دوسرا سوال اس نے کیا شیطان نے کہ وہ دو کون ہیں جو تین نہیں ہو سکتے؟ تو ایماندار عالم نے جواب دیا، وہ دو بدن اور ایک روح ہے جو تین نہیں ہو سکتے۔ وہ دو کیا ہے؟ ایک بدن اور ایک روح ہے جو تین نہیں ہو سکتے۔ تیسرا سوال شیطان نے کیا کہ وہ کون سی 4 چیزیں ہیں جو مخلوق نہیں؟ تو عالم دین نے جواب دیا، وہ اللہ کی کلام ہے، جیسے تورات، انجیل، زبور اور قرآن کہتے ہیں۔ یہ 4 ہیں۔ یہ کتنی ہے؟ 4 ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جو جمعہ کے دن وجود میں آئی؟ عالم دین نے جواب دیا، جنت، دوزخ، سورج، چاند، ستارے جمعہ کے دن مارز وجود میں آئے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ وہ کون سی 7 چیزیں ہیں جن کے 7 حصے ہیں؟ کتنے 7 حصے ہیں۔ عالم دین نے جواب فرمایا، آسمان کے 7 حصے ہیں اور ہر حصہ آسمان ہے۔ زمین کے 7 طبق ہیں اور ہر طبقہ اپنی حیثیت میں مستقل زمین ہے۔ دوزخ کے 7 طبقے ہیں جو ہر طبقہ اپنے مقام پر مستقل دوزخ ہے۔ کعبہ کے 7 طواف ہیں جو ہر طواف اپنے مقام پر مستقل طواف ہے۔ دنیا میں 7 سمندر ہیں جو ہر حصہ اپنے مقام پر مستقل سمندر ہے۔ ہفتے کے 7 دن ہیں جو ہر ایک دن اپنی جگہ پر مستقل دن ہے۔ قرآن پاک تو سب کلام ہے، لیکن اس کے 7 حصے ہیں جو 7 منزلوں کے نام سے پکارے جاتے ہیں۔ اگلا سوال کیا اس نے، شیطان نے، کہ زمین اور آسمان کون سے دن بنائے گئے؟ زمین اور آسمان کون سے دن بنائے گئے تھے؟ عالم دین نے جواب دیا کہ زمین اور آسمان کو اتوار کے روز بنایا گیا تھا۔ شیطان نے پھر سوال کیا 7واں کہ کون شخص تھا جو ایک پیٹ میں پیٹا گیا تھا اور پھر وہ نکالا گیا، حالانکہ اس شخص کو اور پیٹ کو آپس میں کوئی نسبت نہ تھی؟ تو عالم دین نے جواب دیا، وہ شخص حضرت یونس علیہ السلام تھے۔ آپ مچھلی کے پیٹ میں گئے، پھر آپ کو نکالا گیا۔ 8واں سوال وہ کرتا ہے شیطان، اس نے پوچھا کہ 30 برس کی عمر میں وہ کون شخص تھا جس کا بیٹا 120 برس کا تھا؟ کیا
30 برس کی عمر میں وہ کون سا شخص تھا جس کا بیٹا 120 برس کا تھا؟ انہوں نے جواب دیا حضرت عزیر علیہ السلام۔ پھر سوال کیا اس نے شیطان نے کہ کون سی چیز کے جوڑے ہیں؟ تو عالم دین نے جواب دیا زمین اور آسمان جوڑا ہے، چاند اور سورج بھی جوڑا ہے، دن اور رات بھی جوڑا ہے، جنت اور دوزخ بھی جوڑا ہے، دنیا اور آخرت بھی جوڑا ہے، حضرت آدم اور حضرت حوا بھی جوڑا ہے، ایک عورت اور مرد بھی جوڑا ہے، اسی طرح غنا اور فقر بھی جوڑا ہے، حضرت حوا بھی جوڑا ہے، عروج و حبوط بھی جوڑا ہے، تلخ شیری بھی جوڑا ہے، تلخ اور شیری بھی جوڑا ہے، ثواب اور عذاب بھی جوڑا ہے، امن اور خوف بھی جوڑا ہے، رضا اور غضب بھی جوڑا ہے، کفر ایمان بھی جوڑا ہے، زندگی موت بھی جوڑا ہے۔ یہ تمام چیزیں جوڑا ہے، یہ تمام چیزیں جوڑا ہے، یعنی یہ ایک کے ساتھ دوسری جدا نہیں ہو سکتی۔ پھر شیطان نے پوچھا کہ انبیاء سب کتنے ہیں؟ یہ بڑی اہم معلومات میں آپ کو دے رہی ہوں، ذمہ داری کیجیے کہ سب انبیاء کتنے ہیں اور ان میں رسول کتنے ہیں اور مرسل کتنے ہیں؟ تو عالم دین نے جواب دیا تقریباً 1,24,000 ہیں۔ انبیاء کتنے ہیں؟ تقریباً 1,24,000 ہیں، اور ان میں 313 رسول ہیں اور 4 مرسل ہیں۔ شیطان نے پھر پوچھا نبی، رسول اور مرسل میں کیا فرق ہے؟ تو عالم دین نے جواب دیا نبی وہ ہے جس کو سچے خواب آتے ہوں، نبی وہ ہے جس کو سچے خواب آتے ہوں، اور رسول وہ ہے جس کو آواز سنائی دیتی ہو، اور مرسل وہ ہے جس میں نبی اور رسول کی دونوں صفات پائی جاتی ہو۔ پھر شیطان نے سوال کیا 12واں، اس نے پوچھا کہ آدمی کی داڑھی کے بالوں سے پہلے، آدمی کی جو داڑھی ہے وہ سر کے بالوں سے پہلے سفید ہو جاتی ہے، کیوں سفید ہو جاتی ہے؟ تو عالم دین نے جواب دیا کہ داڑھی ملامت کا مقام ہے، جب سفید ہوتی ہے تو بوڑھا بزرگ سمجھا جاتا ہے، پھر ملامت کوئی نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں نا اس کی داڑھی کے لیے لحاظ کر لو، کچھ شرم کر لو۔ سمجھ آ گیا؟ تو ایمان والی 13ویں بات جو اس نے شیطان نے پوچھی، اس نے پوچھا کہ کچھ لوگوں کا سر داڑھی سے پہلے کیوں سفید ہو جاتا ہے؟ تو عالم دین نے جواب دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی داڑھی سے سر کی عمر زیادہ ہوا کرتی ہے۔ شیطان نے پوچھا کہ عورت کی داڑھی کیوں نہیں ہوتی؟ تو عالم دین نے جواب دیا تاکہ مرد عورتوں سے نفرت نہ کرے۔ شیطان نے پھر پوچھا کہ گرمی کے موسم میں جاڑا کہاں چلا جاتا ہے اور سردی کے موسم میں گرمی کہاں چلی جاتی ہے؟ تو عالم دین نے جواب دیا کہ سردیوں میں گرمی زمین کے اندر چلی جاتی ہے، گرمی زمین کے اندر چلی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے جو کنویں کا پانی ہوتا ہے وہ گرم ہو جاتا ہے، اور گرمیوں کے موسم میں سردی زمین کے نیچے چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے کنویں کا پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ پھر شیطان نے سوال کیا کہ سب سے زیادہ سخت دل والا کس کو کہتے ہیں؟ سب سے زیادہ سخت دل والا کون ہے، یہ کس کو کہتے ہیں؟ تو عالم دین نے جواب دیا سب سے زیادہ جو سخت دل ہے نا وہ کافر ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ سب سے زیادہ نرم دل والا کون ہے؟ تو عالم دین نے جواب دیا کہ سب سے زیادہ نرم دل مومن کا ہوتا ہے۔ شیطان نے پوچھا سب سے کڑوی چیز کون سی ہوتی ہے؟ تو عالم دین نے جواب دیا ذلت امیز زندگی سب سے زیادہ کڑوی ہوتی ہے۔ کون سی زندگی؟ ذلت امیز زندگی سب سے زیادہ کڑوی ہوتی ہے۔ پھر اس نے 19واں سوال کیا، پوچھا کہ قلیل چیز کون سی ہے اور کثیر چیز کون سی ہے، یعنی چھوٹی چیز کون سی ہے اور بڑی چیز، زیادہ چیز کون سی ہے؟ جواب دیا عالم دین نے، آپ نے فرمایا کہ آدمی کا یقین اور بے غمی قلیل ہوتی ہے، اور دنیا میں خدا تعالیٰ کے اسماء اور لوگوں کے شکوک کثیر ہیں۔ پھر اس نے سوال کیا کہ شیطان نے پوچھا کہ سب سے زیادہ محتاج کون ہے؟ عالم دین نے جواب دیا کہ سب سے زیادہ محتاج وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی پہچان نہ کر سکا، ماں سوا اللہ سب کا محتاج ہے۔
جس کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہی نہیں کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم اس کے محتاج ہیں۔ پھر سوال اس نے 21واں سوال کیا، شیطان نے پوچھا کہ سب سے زیادہ غنی کون سی چیز ہے؟ تو عالم دین نے فرمایا سب چیزوں سے زیادہ غنی فصل برسات ہے، بارش ہے، جو کسی چیز کا فرق نہیں دیکھتی، ہر کسی پہ برستی ہے، پہاڑوں پر، زمین پر، پودوں پر، درختوں پر، ہر چیز پر برستی ہے۔ وہ تقسیم نہیں کرتی کہ کس پہ مجھے برسنا ہے، کس پہ مجھے نہیں برسنا، وہ برستی ہے۔ پھر شیطان نے سوال کیا کہ انسان کے جسم میں کتنے پانی ہیں اور ان کے ذائقے یعنی طبع کیا ہیں، ان کے ذائقے طبع کیا ہیں؟ تو عالم دین نے جواب دیا کہ انسان کے جسم میں کل 9 پانی ہیں، انسان کے جسم میں کل 9 پانی پائے جاتے ہیں۔ ایک تو دہن کا پانی شیریں ہوتا ہے، کان کا پانی شریلا ہوتا ہے، آنکھ کا پانی پھیکا ہوتا ہے، ناک کا پانی نشیلا ہوتا ہے، بدن کا پانی پسینہ ہوتا ہے، مثانہ کا پانی غلیظ ہوتا ہے، منی کا پانی رقیق ہوتا ہے، اور موسی کا پانی پیپ سا ہوتا ہے، اور ودی کا پانی پیپ سا ہوتا ہے۔ شیطان لعین نے جب یہ صاف جوابات پائے تو مایوسی سے ایمان والیوں بہہ کر چھوٹی سی ایک شیشی نکالتا ہے اور اس عالم دین سے پوچھتا ہے۔ جب اس نے 22 سوالوں کے جواب پا لینا تو اب وہ کیا حرکت کرتا ہے کہ چھوٹی سی ایک شیشی کو نکالتا ہے اور عالم دین سے پوچھتا ہے۔ کیا پوچھتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ قادر ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ قادر ہے؟ تو پھر 7 زمینوں اور آسمانوں اور جو کچھ اس میں موجود ہے سب کچھ اس شیشی میں داخل کر دے۔ اس شیشی میں اگر تو اللہ تعالیٰ تم کہتے ہو کہ وہ قادر و مطلق ہے 7 زمینوں کا، آسمانوں کا، تو پھر جو کچھ ہے اس شیشی میں داخل کر دے۔ تو عالم دین نے جواب فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ایسا قادر ہے کہ تیری داہنی آنکھ میں ڈال کر بائیں آنکھ سے نکال دے۔ یہ بات کہہ کر آپ عالم دین نے اس کی آنکھ میں انگلی مار دی اور اس کی آنکھ فوراً پھوٹ گئی۔ شیطان ہے پھوٹی ہے کرتا ہوا بھاگ گیا اور اس عالم دین نے اللہ کا شکر بجا لایا، وہ ایسے ہی ذلیل و خوار ہو کر چلا گیا۔ ایمان والیوں معلوم ہوا کہ ابلیس کے شر سے باحفاظت رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم کی ڈھال عطا فرمائی تاکہ جس سے وہ شیطان کو شکست دے سکے۔ تو ہمارے پاس اگر علم ہے، ہمارے پاس اگر علم یافتہ عالم لوگ ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت باعث برکت بات ہے کہ ہمیں ہمارا علم اور علم والے برائیوں سے بچاتے ہیں، برے اعمال سے بچاتے ہیں۔ جس طرح شیطان ابلیس جو ہے وہاں سے ذلیل ہو کر نکلا، وہاں سے رسوا ہو کر نکلا، اور یقیناً اپنے علم کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی انسان کو جو ایک درجہ دیا ہے وہ علم کی بنا پر ہی دیا ہے تمام مخلوقات سے، علم کی بنا پر۔ تو بہرحال علم کا درجہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور اپنے علم کو علم نافع سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام فی امان اللہ۔